تعلیم و تدریس اور خواندگی، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں آپ کو اطلاقی لسانیات کی ایک شاخ خواندگی کی تفصیلات دی جائے گی تاکہ آپ کو خواندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ اس حقیقت سے تو آپ واقف ہیں کہ تیسری دنیا میں خواندگی کی شرح یورپ اور امریکہ سے کم ہے۔ آج تیسری دنیا کی ایک بڑی آبادی لکھ پڑھ نہیں سکتی اور ایسی آبادی کو ناخواندہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ترسیلی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس ترسیلی رکاوٹ کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ خواندگی کی شرح میں اضافہ ہے۔ یہ وہ کوشش ہے جس کی مدد سے ناخواندہ آبادی کو خواندہ بنانا ہے، اور یہ بغیر اطلاقی لسانیات کے ممکن نہیں، کیونکہ اطلاقی لسانیات کی یہ اہم شاخ خواندگی تدریس زبان کے نئے پہلوؤں کو واضح کرتی ہے۔ خواندگی کی تمام تر توجہ تدریس زبان کی طرف ہوتی ہے، اور یہ تدریس زبان کی باریکیوں کے موضوع گفتگو بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواندگی کو اطلاقی لسانیات کا ایک اہم شعبہ مانا جاتا ہے۔ زیر نظر سبق میں خواندگی کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کے دائرۂ عمل پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ تمہید: خواندگی تحریر انسانی ترقی کی تاریخ میں بہت بعد میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ تحریر کو ایک ثقافتی ایجاد سمجھا جاتا ہے۔ ثقافتی ایجادات انسانی ارتقاء پر انحصار کرتے ہیں، لہٰذا تحریر بھی انسانی ارتقاء کی تصویر پیش کرتی ہے۔ اگر انسان کی لسانی صلاحیت انسان کو ایک حیاتیاتی وجود کے باوجود جانوروں سے الگ کرتی ہے، تو سائن نظام کے طور پر تحریر کی ایجاد انسان کے تخلیقی ذہن کی تصویر پیش کرتی ہے، اور یہ انسان کی ارتقائی تاریخ میں سب سے اہم موڑ ہے۔ تحریر کے ایجاد کو انسانی نسل کی ایک اہم اپلفٹنگ کے طور پر شمار کیا جا سکتا ہے۔ انسانی ارتقاء کی تاریخ میں شاید کوئی اور ایسا ایجاد نہیں ہوگا جس نے انسان کی ارتقائی سفر کو اس حد تک متاثر کیا ہو۔ تحریر کو تقریر کی نمائندگی کے لیے ایک طریقہ کار سمجھا جاتا ہے، جو کہ عام طور پر ایک بیان کی شکل میں ظاہر آرٹیکولیٹری ہوتا ہے۔ اس بیان کو لکھنے اور پھر پڑھنے کی کوشش خواندگی کے بغیر ممکن نہیں۔ تحریر تقریر کا مکمل متبادل نہیں بن سکتا، کیونکہ تحریر میں ہر آواز کی نمائندگی کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ خواندگی ہمارے پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت کا نظریہ نصابی میدان میں روایتی طور پر رائج ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے تعلیم، سائنس و تہذیب یا یونیسکو کے مطابق خواندگی سے مراد کسی بھی تحریر یا زبانی مواد کو پہچاننے، سمجھنے، تشریح کرنے، تخلیق، رابطہ کاری اور شمار کرنے کی صلاحیت ہے۔ خواندگی کا تعلق کسی بھی فرد کا مسلسل سیکھنے کے عمل سے بھی ہے، جس کی مدد سے نہ صرف وہ انفرادی اہداف کو حصول ممکن بناتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علم اور استعداد میں اضافے اور وسیع تر سماج کی تشکیل میں بہتر و مثبت عمل دخل کا باعث بنتا ہے۔ اس موقع پر بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ایسے افراد کی تعداد اندازاً 781 ملین ہے، 781 ملین ہے، جو لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ جرمنی میں یہ تعداد تقریباً 7.5 ملین ہے۔ اقوام متحدہ کی تعلیم، سائنس اور ثقافت کے ادارے یونیسکو کی جانب سے خواندگی کا عالمی دن منانے کا فیصلہ 17 نومبر 1965 کو عمل میں آیا تھا، اور پہلی مرتبہ یہ دن
1966 میں منایا گیا تھا۔ سن 2014 میں یہ دن خواندگی اور پائیدار ترقی کے عنوان کے تحت منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر منعقدہ اجتماعات کے شرکاء کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خواندگی پائیدار ترقی کے لیے ضروری بنیادی عناصر میں کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ خواندگی انسانوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اقتصادی نمو، سماجی ترقی اور تحفظ ماحول کے سلسلے میں درست فیصلے کر سکیں۔ ماہرین کے خیال میں ناخواندگی اور غربت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جبکہ خواندگی ایک ایسی بنیاد فراہم کرتی ہے جس کے سہارے انسان ساری عمر سیکھ سکتا ہے اور ایک خوشحال اور پرامن معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے۔ یونیسکو اور حکومت بنگلہ دیش کے باہمی تعاون سے اس سال کی ایک مرکزی تقریب دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہوئی، جہاں لڑکیوں اور خواتین میں خواندگی اور تعلیم کے موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر خواندگی کے فروغ کے لیے کامیاب کوششیں کرنے والوں کو ایوارڈز بھی دیے گئے۔ یونیسکو کی جرمن شاخ کے صدر والٹر ہرشے نے آج بون میں کہا کہ دنیا بھر میں ناخواندہ افراد کی تعداد انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے تازہ اعداد و شمار کی روشنی میں کہا کہ عالمی برادری کی جانب سے سال 2015 تک ناخواندہ افراد کی شرح میں کمی کا 2000 میں طے کردہ ہدف حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہرشے نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے طویل المدتی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ زیادہ مالیاتی وسائل میں بھی درکار ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق عالمی برادری کی جانب سے سال 2015 تک ناخواندہ افراد کی شرح میں کمی کا 20,000 میں طے کردہ ہدف حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق عالمی برادری کی جانب سے سال 2015 تک ناخواندہ افراد کی شرح میں کمی کا 20,000 میں طے کردہ ہدف حاصل ہونا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر ناخواندہ افراد ترقی پذیر دنیا میں بستے ہیں، تاہم ترقی یافتہ مغربی دنیا میں بھی لاکھوں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ امریکہ میں ہر 5واں بالغ شخص ٹھیک طرح سے لکھ پڑھ نہیں سکتا۔ ادھر یونیسکو کی جرمن شاخ کا کہنا ہے کہ جرمنی میں بھی 18 سے لے کر 64 سال تک کی عمروں کے 75 ملین شہری ایسے ہیں جنہیں ناخواندہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ٹھیک طرح سے لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ اس صورتحال کا سامنا زیادہ تر ایسے افراد کا ہے جن کی مادری زبان جرمن نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جرمنی میں بسنے والے 3 لاکھ افراد ایسے ہیں جنہیں مختلف الفاظ کو پڑھنے اور سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے، جبکہ 2 ملین شہری مختلف الفاظ کو تو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں لیکن وہ جملے نہیں بنا سکتے۔ 5.2 ملین جرمن شہری مختصر جملے تو لکھ پاتے ہیں لیکن زیادہ طویل عبارت لکھنا ان کے لیے مشکل ہے۔ کچھ ماہر لسانیات کے مطابق کسی بھی معاشرے کی مادری زبان اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ خاص طور پر مادری زبان کے استعمال سے شرح خواندگی میں آسانی سے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم و تدریس۔ تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے جو علم سے
ماخوذ ہے۔ انگریزی میں اس کا متبادل لفظ ایجوکیشن ہے، جو لاطینی زبان کے دو الفاظ ایجوکیا اور ایجوکیا سے ماخوذ ہے۔ ایجوکیا کے معنی ٹو برنگ آؤٹ، اظہار کرنا، باہر نکالنا، بروئے کار لانا ہے، جبکہ ایجوکیا کے معنی ٹو برنگ اپ، پروان چڑھانا، نشوونما کرنا، اجاگر کرنا۔ ایجوکیشن کی اصطلاح انہی دو الفاظ سے مل کر بنی ہے۔ انسان بے شمار صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ ان صلاحیتوں کے لحاظ سے ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ تعلیم و تدریس کا عمل انسان کی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور پروان چڑھانے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم انسان کی سیرت و کردار کی تعبیر و تشکیل کرتی ہے، تاکہ وہ معاشرے میں ایک کامیاب اور اچھے شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے۔ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو متعلم کی تمام صلاحیتوں کے اظہار اور ہمہ پہلو نشوونما کے نتیجے میں اس کی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے اور اس کی سیرت و کردار کی اس طرح تعمیر و تشکیل کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی ایک کامیاب شہری کی حیثیت سے بسر کرنے کے لیے قابل ہو جاتے ہیں۔ تعلیم کے مندرجہ بالا تعریف میں 4 پہلو نمایاں ہیں۔ نمبر 1، متعلم کی تمام صلاحیتوں کا اظہار اور نشوونما۔ نمبر 2، متعلم کی شخصیت کی تکمیل۔ نمبر 3، سیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل۔ نمبر 4، انفرادی و اجتماعی زندگی میں کامیاب شہری کی حیثیت سے تیاری۔ تعلیم کی یہ تعریف انتہائی جامع اور مکمل ہے، جو دنیا کے ہر معاشرے اور تمام افراد پر صادق آتی ہے۔ تعلیمی عمل کے نتیجے میں کوئی فرد معاشرے کے کسی بھی شعبے میں ایک کارکن، ماہر یا قائد کی حیثیت سے اپنا کردار کامیابی سے ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ گویا معاشرے کے مطلوب افراد تعلیم کے اس عمل سے تیار ہو کر معاشرے کی تعمیر و تشکیل کرتے ہیں۔ ماہرین تعلیم نے تعلیم کے مفہوم کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ کسی نے اسے انسانی ذہن کی نشوونما قرار دیا ہے، کسی نے اسے معاشرتی مطابقت یعنی سوشل ایڈجسٹمنٹ کا نام دیا ہے، سقراط نے اسے سچائی کی تلاش، ارسطو نے اسے جسمانی و اخلاقی نشوونما کا عمل اور افلاطون نے صحت مند معاشرے کی تنظیم کا عمل قرار دیا ہے۔ جان ڈیویز نے تجربے کی مسلسل تعمیر نو اور تنظیم نو کا نام دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم انسانی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کی مسلسل نشوونما اور بالیدگی کے عمل ہے جو انسان کی شخصیت کے نکھار اور اعلیٰ کمال کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ انسان کی یہ صلاحیتیں مندرجہ بالا ہیں۔ جسمانی صلاحیتیں، فزیکل ایبلٹیز، ذہنی اور فکری صلاحیتیں، مینٹل اینڈ انٹلیکچول ایبلٹیز، معاشرتی صلاحیتیں، سوشل ایبلٹیز، جذباتی صلاحیتیں، ایموشنل ایبلٹیز، اخلاقی صلاحیتیں، مورل ایبلٹیز، روحانی صلاحیتیں، اسپریچول ایبلٹیز۔ تعلیم انسان کی مذکورہ بالا صلاحیتوں کی بتدریج مسلسل اور ہمگیر نشوونما کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ یہ انسان کی
ہم پہلو تربیت کا عمل ہے اور تعلیم کی مختلف سرگرمیاں انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی کسی نہ کسی لحاظ سے نشو و نما اور فروغ کا باعث بنتی ہیں۔ نشو و نما کا یہ عمل مربوط بھی ہوتا ہے اور تشریح بتدریج بھی، تاکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کی نشو و نما ہو سکے اور حتی الامکان اس کی شخصیت کی تکمیل کے ذریعے معاشرتی زندگی متوازن طور پر پروان چڑھ سکے۔ دیگر مخلوقات کے نسبت انسان اپنی عملی زندگی میں قدم قدم پر تعلیم و تربیت کا محتاج ہے۔ اہم نکات، پوائنٹس ٹو پونڈر۔ تحریر انسانی ترقی کی تاریخ میں بہت بعد میں آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریر کو ایک ثقافتی ایجاد سمجھا جاتا ہے۔ ثقافتی ایجادات انسانی ارتقاء پر انحصار کرتے ہیں، لہذا تحریر بھی انسانی ارتقاء کی تصویر پیش کرتی ہے۔ اگر انسان کی لسانی صلاحیت انسان کو ایک حیاتیاتی وجود کے باوجود جانوروں سے الگ کرتی ہے، تو سائنسی نظام کے طور پر تحریر کی ایجاد انسان کی تخلیقی ذہن کی تصویر پیش کرتی ہے، اور یہ انسان کی ارتقائی تاریخ میں سب سے اہم موڑ ہے۔ تحریر کے ایجاد کو انسانی نسل کی ایک اہم اپلفٹنگ کے طور پر شمار کیا جا سکتا ہے۔ انسانی ارتقاء کی تاریخ میں شاید کوئی اور ایسا ایجاد نہیں ہوگا جس نے انسان کے ارتقائی سفر کو اس حد تک متاثر کیا ہو۔ تحریر کو تقریر کی نمائندگی کے لیے ایک طریقہ کار سمجھا جاتا ہے، جو کہ عام طور پر ایک بیان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تقریر آرٹیکولیٹری ہوتا ہے، جبکہ تحریر میں اس کی تحریری نمائندگی ہوتی ہے۔ خواندگی کے روایتی طور پر پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کچھ ماہر لسانیات کے مطابق کسی بھی معاشرے کی مادری زبان اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ خاص طور پر مادری زبان کے استعمال سے شرح خواندگی میں آسانی سے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین تعلیم نے تعلیم کے مفہوم کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ کسی نے اسے انسانی ذہن کی نشو و نما قرار دیا ہے، کسی نے اسے معاشرتی مطابقت کا نام دیا ہے۔ تعلیم انسان کی مذکورہ بالا صلاحیتوں کی بتدریج مسلسل اور ہمگیر نشو و نما کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ یہ انسان کی ہم پہلو تربیت کا عمل ہے۔ خلاصہ، تحریر انسانی ترقی کی تاریخ میں بہت بعد میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ تحریر کو ایک ثقافتی ایجاد سمجھا جاتا ہے۔ ثقافتی ایجادات انسانی ارتقاء پر انحصار کرتے ہیں، لہٰذا تحریر بھی انسانی ارتقاء کی تصویر پیش کرتی ہے۔ اگر انسان کی لسانی صلاحیت انسان کو ایک حیاتیاتی وجود کے باوجود جانوروں سے الگ کرتی ہے، تو سائنسی نظام کے طور پر تحریر کی ایجاد انسان کے تخلیقی ذہن کی تصویر پیش کرتی ہے، اور یہ انسان کی ارتقائی تاریخ میں سب سے اہم موڑ ہے۔ انسانی ارتقاء کی تاریخ میں شاید کوئی اور ایسا ایجاد نہیں ہوگا جس نے انسان کے ارتقائی سفر کو اس حد تک متاثر کیا ہو۔ تحریر کو تقریر کی نمائندگی کے لیے ایک طریقہ کار سمجھا جاتا ہے، جو کہ عام طور پر ایک بیان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس بیان کو لکھنے اور پھر پڑھنے کی کوشش خواندگی کے بغیر ممکن نہیں۔ تحریر تقریر کا مکمل متبادل نہیں بن سکتا،
کیونکہ تحریر میں ہر آواز کی نمائندگی کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ خواندگی ہمارے پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت کا نظریہ نصابی میدان میں روایتی طور پر رائج ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس و تہذیب یعنی یونیسکو کے مطابق خواندگی سے مراد کسی بھی تحریری یا زبانی مواد کو پہچاننے، سمجھنے، تشریح کرنے، تخلیق، رابطہ کاری اور شمار کرنے کی صلاحیت ہے۔ خواندگی کا تعلق کسی بھی فرد کا مسلسل سیکھنے کے عمل سے بھی ہے، جس کے مدد سے نہ صرف وہ انفرادی اہداف کا حصول ممکن بناتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علم اور استعداد میں اضافے اور وسیع تر سماج کی تشکیل میں بہتر و مثبت عمل دخل کا باعث بنتا ہے۔ کچھ ماہر لسانیات کے مطابق کسی بھی معاشرے کی مادری زبان اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ خاص طور پر مادری زبان کے استعمال سے شرح خواندگی میں آسانی سے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے جو علم سے ماخوذ ہے۔ انگریزی میں اس کا متبادل لفظ ایجوکیشن ہے جو لاطینی زبان کے دو الفاظ ایجوکیا اور ایجوکیئر سے ماخوذ ہے۔ ایجوکیئر کے معنی ٹو برنگ آؤٹ، اظہار کرنا، باہر نکالنا، بروئے کار لانا، جبکہ ایجوکیئر کے معنی ٹو برنگ اپ، پروان چڑھانا، نشو و نما کرنا، اجاگر کرنا۔ ایجوکیشن کی اصطلاح انہی دو الفاظ سے مل کر بنی ہے۔ انسان بے شمار صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ ان صلاحیتوں کے لحاظ سے ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ تعلیم و تدریس کا عمل انسان کی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور پروان چڑھانے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل کرتی ہے تاکہ وہ معاشرے میں ایک کامیاب اور اچھے شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے۔ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو متعلم کی تمام صلاحیتوں کے اظہار اور ہمہ پہلو نشو و نما کے نتیجے میں اس کی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے اور اس کی سیرت و کردار کی اس طرح تعمیر و تشکیل کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی ایک کامیاب شہری کے طور پر کر سکے۔ تعلیم کی یہ تعریف انتہائی جامع اور مکمل ہے جو دنیا کے ہر معاشرے اور تمام افراد پر صادق آتی ہے۔ تعلیمی عمل کے نتیجے میں کوئی فرد معاشرے کے کسی بھی شعبے میں ایک کارکن، ماہر یا قائد کی حیثیت سے اپنا کردار کامیابی سے ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ گویا معاشرے کے مطلوب افراد تعلیم کے اسی عمل سے تیار ہو کر معاشرے کی تعمیر و تشکیل کرتے ہیں۔ ماہرین تعلیم نے تعلیم کے مفہوم کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ کسی نے اسے انسانی ذہن کی نشو و نما قرار دیا ہے، کسی نے اسے معاشرتی مطابقت کا نام دیا ہے، سقراط نے اسے سچائی کی تلاش، ارسطو نے جسمانی و اخلاقی نشو و نما کا عمل اور افلاطون نے صحت مند معاشرے کی تنظیم کا عمل قرار دیا ہے۔ جان ڈیوی اسٹرا نے تجربے کے مسلسل تعمیر نو اور تنظیم نو کا نام دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم انسانی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کو مسلسل نشو و نما اور بالیدگی کا عمل ہے جو انسان کی شخصیت کے نکھار اور اعلیٰ کمال کے حصول کا باعث بنتا ہے۔